بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارا جملہ میرے معصوم نے فرمایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بندہ توجہ دینا بھی چاہتا ہے لیکن پھر بھی موت سے غافل ہو جاتا ہے۔ رات کو مجلس میں آیا، تھوڑا موت کا ذکر سنا، موت یاد تو آ گئی، لیکن جیسے سویا اور صبح اٹھا پھر موت کو بھول جاتا ہے۔ پھر نماز میں موت کو یاد تو کیا لیکن پھر اپنے کام و کاج میں چلا جاتا ہے، ڈیوٹی اور بزنس میں انوالو ہو جاتا ہے، پھر اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ کسی نے میرے معصوم سے پوچھا کہ مولا اب یہ غفلت میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، میں یاد کرنا تو چاہتا ہوں لیکن چند گھڑیوں تک، چند گھنٹوں تک، چند دنوں تک، لیکن پھر اسی موت کو بھول جاتا ہوں۔ تو معصوم نے فرمایا اس غفلت میں بھی پروردگار عالم نے نعمت رکھی ہوئی ہے، اگر یہ غفلت نہ ہوتی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ فرمایا اب موت کی غفلت تمہارے لیے نعمت بھی ہے اور تمہارے لیے زحمت بھی ہے۔ یہ دوسرا جملہ معصوم کا بڑا عجیب تھا کہ مولا کیسے ممکن ہے ایک چیز رحمت بھی ہو اور زحمت بھی ہو؟ فرمایا نعمت اس اعتبار سے ہے کہ مثلا اگر 24 گھنٹہ کوئی بندہ موت کو یاد کرتا رہے تو زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ مثلا خدا نہ خواستہ کسی کو ڈاکٹر بول دے کہ آپ کو کینسر ہے اور آپ 6 مہینے میں، 2 مہینے میں، 2 ہفتے میں دنیا سے چلے جائیں گے۔ اب جسے یہ یقین کامل ہو جائے کہ میں 2 ہفتے میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اب 5 منٹ کے لیے تصور کریے کیا اس کا دل اپنے کاروبار میں لگے گا؟ کیا اس کا دل اپنے گھر میں لگے گا؟ کیا یہ 5 منٹ ٹی وی پہ بیٹھے گا؟ کیا یہ 4 منٹ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا؟ یعنی پوری زندگی اس کی ایک کمرے میں بند ہو جائے گی۔ یہ 24 گھنٹہ یا مصلی پر بیٹھے گا یا گریہ کرتا رہے گا یا سننا امیدی میں چلا جائے گا ارے میں تو دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو معصوم فرماتے ہیں اگر خدا اہل دنیا کو، اہل معرفت کی بات نہیں کر رہا، اہل دنیا کو اگر غفلت نہ دیتا یہ کبھی بھی اپنی دنیا کے کاموں میں مشغول نہ ہو پاتے۔ اب کہا مولا پھر وہ کون سی غفلت ہے جو باعث نعمت ہے؟ کہ اگر یہ غفلت تھوڑی دیر تک رہے تو نعمت ہے لیکن اگر ہمیشہ کے لیے رہے تو زحمت ہے۔ تو اسی غفلت ہمیشگی کو توڑنے کے لیے فرش عزا پر حسین کی مجلس کا بندوبست کیا گیا۔ تبھی سب سے اللہم صلی علی محمد۔ تب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، شیعہ وہ واحد قوم ہے جو سب سے زیادہ اپنی غفلتوں کو توڑنے کا بندوبست کرتی ہے۔ دوسرے کے یہاں تو تیسرا بھی حرام ہے، 20واں بھی حرام ہے اور برسیاں بھی حرام ہے۔ وہ تو کہتے ہیں بندہ مر گیا اور دفنا کے واپس آ جاؤ، سورہ فاتحہ کی بھی شاید زحمت نہ کی جائے، لیکن آپ کیا سالانہ مجلس، تیسرے کی مجلس، 20ویں کی مجلس، 40ویں کی مجلس، کسی نہ کسی بہانے سے اپنے مرحوم کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو جس قوم نے سب سے زیادہ غفلتوں کو توڑنے کا بندوبست کیا وہ قوم اہل بیت کی چاہنے والی قوم ہے۔ اب مقام یاس بولیں، مقام ازداد بولیں کہ انسان اتنی زیادہ مجلسیں رکھے غفلت کو توڑنے کے لیے، اور خدا نہ کرے اگر وہ قوم سب سے زیادہ غافل رہے تو خدا کا سوال و جواب بھی اسی قوم سے سب سے زیادہ ہوگا۔ وہ بندہ بولے گا خدایا تو نے میری غفلت کے توڑنے کا اتنا بندوبست نہیں کیا، کیونکہ مفتی نے بولنا یہاں بھی جانا حرام ہے، وہاں بھی جانا حرام ہے، تو وہ سارا دن یہاں آفس میں رہا، پورا سال یہاں گھومنے پھرنے میں رہا یا اپنی موبائل میں مگن رہا۔ لیکن جس قوم کو بار بار فرش عزا پہ بلایا گیا، یہ فرش عزا پہ بلانا بتاتا ہے کہ تجھے اس لیے بلایا جاتا ہے تاکہ تو اپنی غفلتوں کو توڑ دے، تاکہ اس غفلت کو توڑ دے۔ اب میرے معصوم فرماتے ہیں کہ مولا یہ غفلت اگر ہمیشہ والی ہو جائے، مجلس تو مہینے میں ایک بار، مجلس تو 2 مہینے میں ایک بار، مجلس تو چلو سال میں 2 مہینہ ہو جائے گی، مولا یہ غفلت تو دائمی ہے، یہ غفلت تو روزانہ آتی ہے۔ بندہ صبح اٹھتا ہے تو غافل ہے، دوپہر کو جائے تو غافل ہے، شام کو دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو غافل ہے۔ تو فرمایا اسی غفلت دائمی کو توڑنے کے لیے خدا نے 5 وقت تیرے اوپر نماز کو واجب کیا کہ جب صبح نیند سے اٹھتا ہے وہ تجھے مصلی عبادت پر بلاتا ہے کہ اے میرے بندے مصلی عبادت پر آ، اور 2 سجدگاہ پہ کر کے مجھے یہ بتا کہ خدا اسی مٹی سے بنایا ہے اور اسی مٹی میں مل جانا ہے۔ اب بندہ صبح کی 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر کاروبار میں مگن ہو گیا، اب پھر دوپہر کی اذان آئی کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، آجا نماز کی طرف۔
آجا کامیابی کی طرف، آجا بہترین عمل کی طرف. یہ نماز پہ اللہ کا بلاوا کیا ہے؟ یہ سوئے ہوئے لوگوں کے ضمیروں کو بیدار کرنے کی آواز ہے کہ آجا مصلی عبادت پر. تو نماز کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ نماز اس لیے بنائی گئی تاکہ انسان خود کو غفلتوں سے بیدار کر کے اور اللہ کی دربار میں آئے. اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ میں دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک نہ ایک دن مجھے دنیا سے جانا ہے.